نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کی منی کیسی ہوتی ہے؟ اعلی تناسل میں کتنا انتشار ہو تو حمل ٹھہر جاتا ہے؟ اعلی تناسل کا کون سا آئیڈیل سائز ہے جس سے حمل ٹھہرنے کے 100% چانس ہوتے ہیں؟ ایسے مرد جن کے اعلی تناسل کا سائز نارمل سائز سے بھی چھوٹا ہو تو ایسے لوگ ہم بستری کیسے کریں کہ ان کی بیوی کو حمل ٹھہر جائے؟ عورت اور مرد کی منی کیسے بنتی ہے اور کیسے خارج ہوتی ہے؟ عورت اور مرد کی منی جسم کے کس حصے میں اسٹور ہوتی ہے؟ خصیوں یعنی کہ فوتوں کے اندر جو بال سے بھی زیادہ باریک نسیں اور رگیں ہوتی ہیں، اگر ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جائے تو جانتے ہیں ان کی لمبائی کتنے کلومیٹر بنے گی؟ ایک صحت مند مرد اور عورت کا جسم کتنے دنوں میں منی کی کتنی مقدار بنا سکتا ہے؟ ہم بستری کے وقت عورت اور مرد کے جسم سے کتنی مقدار میں منی خارج ہوتی ہے؟ عورت اور مرد کی منی کی پہچان کیا ہے؟ ہم بستری کے بعد نیند کیوں آتی ہے؟ ہم بستری کے بعد نیند کا غالب ہو جانا کس بات کی نشانی ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ معلوماتی ویڈیو ہے، اس لیے اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ فعل مباشرت سب سے زیادہ لذیذ کیوں ہے؟ فعل مباشرت یعنی بیوی سے شرعی حق ادا کرنا، یعنی ہم بستری کرنا سب سے زیادہ لذیذ ہے، مگر زیادتی سب سے زیادہ ہلاک کن بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس فعل مباشرت میں لذت چھپا کر رکھ دی ہے تاکہ انسان بلکہ حیوان جانور بھی اس ملاپ پر رغبت رکھیں۔ جس طرح کھانے پینے کی چیزوں میں بھی لذت ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر فعل مباشرت میں لذت ہے۔ علماء، اطباء، صالحین اور عقل مندوں نے کہا ہے کہ جنت کی لذتوں میں سے اس دنیا کے اندر صرف یہی ایک لذت موجود ہے، اور دنیا کے اندر اس فعل مباشرت سے زیادہ لذت کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اسی لذت کی وجہ سے انسان اپنی عزت اور غیروں کی عزت ختم کر لیتا ہے، زنا اور لواطت میں اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے، یعنی پہلے مزہ پھر سزا، اور اس بات کا بھی خیال نہیں کرتا کہ اس نتیجے کا تیجا ہو جائے گا، اور اتنی قیمتی جوہر جو کہ 7 فیکٹریوں میں تیار ہوئی، یعنی منی، جس کے اندر ہوتی ہے قوت مردانگی کہلاتی ہے۔ یہیں سے مرد اور نامرد میں فرق ہوتا ہے، اور یہ ملاپ ایک ایسا عمل ہے کہ اشرف المخلوقات انسان سے لے کر جانوروں و حیوانوں میں بھی ہے۔ محترم ناظرین، کہ آپ کو پتہ ہے کہ عضو تناسل میں کتنا انتشار ہو تو حمل ٹھہر جاتا ہے؟ جس طرح حمل ٹھہرنے کے لیے مرد و عورت کا ملنا ضروری ہے، اسی طرح مرد کے اعلی تناسل میں سختی کے ساتھ انتشار ہونا بھی ضروری ہے کہ خالق کائنات نے انسان کے جسم میں سر سے لے کر پاؤں تک رگوں پٹھوں کا جال بچھا دیا ہے، اور ان تمام کا تعلق انسان کے اعلی تناسل سے جڑا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے آپ غور کریں کہ ذرا سی کوئی جوش پیدا کرنے والی بات سننے یا دیکھنے یا سوچنے سے دماغ میں حرکت پیدا ہوئی اور اعلی تناسل میں اسی لمحے انتشار ہو جاتا ہے۔ اگر تندرست انسان ہو تو اس کا اعلی تناسل جب تک منتشر رہے گا جب تک یا تو منی باہر نہ نکل جائے یا پھر دماغ سے خیالات ختم نہ ہو جائیں، اور جب منی نکل جاتی ہے تو ایک قسم کا سکون سا پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہ منی کے نکلتے ہی پٹھے اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور جوش ٹھنڈا ہو کر اعلی تناسل کی سختی ختم ہو جاتی ہے، اور ایک قسم کی تھکن ہو کر نیند آنے لگتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ منی کا نکلنا نیند لاتا ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ منی کیا ہے؟ منی انسان کا جوہر ہے۔ مثال کے طور پر تیل، جب تک چراغوں میں تیل باقی رہے گا چراغ روشن رہے گا، اگر تیل ختم تو چراغ کی روشنی ختم۔ اسی طرح جوہر انسانی یعنی منی پر انسان کی مردانگی کا باقی ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ منی کی پہچان کیا ہے؟ منی کی پہچان یہ ہے کہ وہ گاڑھا پانی ہوتی ہے، سفید ہوتی ہے، کود کر اچھل کر یعنی ٹپک کے ساتھ نکلتی ہے۔ اطباء کا کہنا ہے کہ جو غذا انسان کھاتا ہے پہلے اس سے رس بنتا ہے، پھر اس رس سے خون بنتا ہے، پھر اس خون سے گوشت بنتا ہے،
پھر اس گوشت سے چربی بنتی ہے، پھر اس چربی سے ہڈیاں بنتی ہیں، پھر ان ہڈیوں سے مغز تیار ہوتا ہے، پھر 26 دن کے بعد یہ منی پیدا ہوتی ہے۔ گویا کہ 7 مشینوں میں جا کر پھر منی بنتی ہے۔ کس قدر قیمتی چیز ہے! بہت بڑے بے وقوف ہیں وہ لوگ جو اس قیمتی جوہر کے غلط طریقے سے غلط مقام پر تباہ و برباد کرتے ہیں، اور جو ایسا کرتے ہیں بعد میں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ منی کیسی ہوتی ہے؟ جوہر انسانی یعنی کہ منی کا رنگ سفید ہوتا ہے، گاڑی مثل قوام کے ہوتی ہے اور نکلتے وقت اچھل کر نکلتی ہے، جو عورت کی شرمگاہ میں پہنچ کر حمل کے ٹھہرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یوں سمجھو کہ انسان کے پیدا ہونے کا تخم بیج ہوتی ہے، اور یہ منی نکلتے وقت جوان مرد کے اعلی تناسل سے 3 ماشے سے 6 ماشے تک نکلتی ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ صرف منی سے حمل نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر وہ سپرم اور وہ جرثومے ہونا ضروری ہوتے ہیں؟ منی سے سب سے زیادہ ضروری چیز منی کے سپرم یعنی جرثومے کا ہونا ہے۔ اگر یہ جرثومے نہ ہوں تو حمل نہیں ٹھہر سکتا، اور یہ منی کے سپرم یعنی جرثومے ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ اگرچہ حمل ٹھہرنے کے لیے منی کا ایک ہی جرثومہ کافی ہے۔ منی کے جرثومے کا سر کسی قدر گول اور چپٹا ہوتا ہے، اور یہ جرثومے اس قدر چھوٹے ہوتے ہیں کہ دوربین کے ذریعے سے ہی دکھائی دے سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ منی بنتی کیسے ہے؟ منی بنتی ہے خون سے۔ جس قدر انسان کے بدن میں خون زیادہ پیدا ہوگا، اتنی ہی منی بھی زیادہ پیدا ہوگی۔ جوانی میں منی زیادہ ہونے کی یہی وجہ ہے کہ جوانی میں خون زیادہ ہوتا ہے۔ انسان کے بدن میں منی بنانے والے کئی اعضاء ہیں، جیسے جگر، گردہ، دل، دماغ وغیرہ، کہ ان اعضاء کی درستگی صحیح ہونی چاہیے تاکہ جو غذا بھی انسان کھائے اس سے اچھا خون بنے۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے اعلی تناسل کیا ہے اور کس کام آتا ہے اور کام کرتا کیسے ہے؟ جس اعضاء کے ذریعے سے فعل مباشرت یعنی ہم بستری کو انجام دیا جاتا ہے، اسی اعضاء کو اعلی تناسل یا اعضاء تناسل کہا جاتا ہے۔ اعلی تناسل پیشاب کا عضو خاص اہمیت اسی کی ہے کیونکہ وہ ملاپ کا آلہ ہے، یعنی خزانہ منی کو دوسرے مقام پر لذت و سرور کے ساتھ پہنچانے کا کام انجام دیتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ اعلی تناسل کے انتشار کی طاقت دل سے ہوتی ہے، اور اس کا احساس پٹھوں سے، اور اس کی غذا جگر سے ہے، اور آپس کے ملنے کی خواہش جگر و گردے سے ہوتی ہے۔ اور اعلی تناسل میں احساس بہت ہوتا ہے، اور اعلی تناسل میں لال خون کی رگیں، کالے خون کی رگیں اور پٹھے ہوتے ہیں۔ اس اعلی تناسل کا زیادہ انتشار و احساس رگوں اور پٹھوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اعلی تناسل کا اگلا شروع کا حصہ سپاری کی طرح گول ہوتا ہے، اسی لیے اس کو سپاری کہتے ہیں، اور یہ سپاری کے سرے پر پیشاب کا سوراخ ہوتا ہے۔